عشق محبت اعلی حضرت رضا کی گلی میں ولی آرام فرما جنہیں مصطفیٰ رضا کہا جاتا ہے. وہ صرف مفتی نہیں تھے، ایک ولی کامل تھے. آج کے دور میں ان کے جانشین ایک مفتی نہیں ہے بلکہ ولی کامل ہے. آج مجاور لوگ ان پر فتوا لگانے چلے ہیں. میں کہوں گا اپنی اپنی عاقبت سدھار لو، اس لیے کہ ادب جب تک ملحوظ رہتا ہے، سیادت اپنی جگہ پر ہے، شریعت اپنی جگہ پر ہے. ایک تو ہر جگہ فتح کرنے لگے ہیں، جو دیکھیے وہی فتح کر لیا ہے. زیادہ فتح مت کیجیے، اپنی نفس کو فتح کیجیے. اگر آپ نے اپنی نفس پر فتح کر لی تو دنیا کی جتنی بھی ریاکاریاں ہیں سب بھول جائیں گے. ارے میاں ہمارا مرکز بریلی، ہمارے باپ نے بریلی کو مرکز مانا، ہمارے دادا نے بریلی کو مرکز مانا. آج لونڈے چلے ہیں ہم بریلی کو مرکز نہیں مانتے. تم کیا چپدی کے شوربے. ارے بریلی کو مرکز اکابرین اہل سنت نے مانا، سرکارہ نے کچھوٹا شریف نے بریلی کو اپنا مرکز کہا، سرکار کالپی و مہریرہ نے انہیں اپنا مرکز کہا ہے. اعلی حضرت کو تو مہریرہ نے اپنے گھر کا دیپک اور چراغ کہا ہے. حضور علی رسول ریدوی نے ارشاد فرمایا میرے گھر میں چشم و چراغ خاندان برکات ہے احمد رضا، خاندان کا چراغ. گل خان صاحب بیٹھے ہیں، خاندان کا چراغ ہے گل. آج لوگ کہتے ہیں مجھ سے گل کر دیں، تمہاری زندگی تو گل ہو جائے گی مگر رضا کے خاندان کا چراغ کبھی گل نہیں ہوگا. ارے ہم حفاظت کرنے کے لیے جو لگے ہوئے ہیں، لگاؤ فتوی غیاث الدین پر. کیا رضا پر فتوا لگانے کی بات کرتے ہو؟ لگاؤ فتوے ہم پر. مجھے معلوم ہے کہ میری گفتگو ہوگی، صبح ہی میرے خلاف واٹس ایپ اور فیس بک اور انٹرنیٹ پر چالو ہو جاؤ گے، مگر غیاث الدین کو گالیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاؤ گے. نہ ہمیں خاندان سے باہر کر پاؤ گے، نہ ہمارے خاندان میں جھگڑا کرانے پاؤ گے. اس لیے کہ واحد اس خانقاہ کا واحد جانشین غیاث الدین ہے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس خانقاہ کے، جس خانقاہ کو خانقاہ محمدیہ کہا جاتا ہے، ہم اس کے گدی نشین ہیں. ارے تم چاہے گدا نشین ہو چاہے گدی نشین، الحمدللہ اس خانقاہ کا یہ فقیر خادم ہے جس خانقاہ کو خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کہا جاتا ہے. اعلی حضرت نے اس خانقاہ کے تعلق سے فرمایا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. الحمدللہ اس خانقاہ کا یہ فقیر خادم ہے. کچھ زیادہ ہی اور پھر تم پر تو میرا حکم چلے گا، اس لیے کہ تم اپنے نام کے آگے ٹریڈ مارک لکھتے ہو. اگر وہی ہو اور واقعی وہی ہو تو اپنی عقل کا علاج کرو، اپنے شعور کا معیار پیدا کرو. اس لیے کہ زیادہ بہکنے کے بعد پھر منزل نہیں ملتی. سنیوں کو کب تک کیش کرنے کی کوشش کرو گے؟ ارے تم مٹھی بھر ہو، مٹھی بھر. پوری دنیا میں اختر رضا کے دیوانے ہیں، پوری دنیا میں تاج شریعت کے دیوانے ہیں. تمہارے جتنے مرید ہوں گے اتنے تو مفتی ان سے مرید ہیں. اس لیے کہ ہم اپنے قاضی کو کل بھی مانتے تھے. قاضی القضاۃ فی اہل
سنت والجماعت کا قاضی القضات فی الہند حضور تاج الشریعہ ہیں، بولو ہیں، اور نائب قاضی القضات فی الہند حضور محدث کبیر کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، ہے نا؟ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسا تم نے سرٹیفکیٹ لیا ویسی تمہاری لیاقت اور صلاحیت ہے۔ بس ایک دن میں سرٹیفکیٹ جب حاصل کرو گے تو صلاحیت تو سمجھ میں آتی ہی ہے، علماء ممبر پر موجود ہے کہ صلاحیت کیا ہوگی، ہے نا؟ آج کل پیسہ دے دے کر بھی تو سرٹیفکیٹ مل ہی جاتے ہیں، وہاں کرامۃ اللہ صاحب، ہے نا؟ سرٹیفکیٹ تو پیسے دے دے کر مل جاتے ہیں۔ نہ ہم اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کے در کا خادم کہتے ہیں۔ خادم ہی رہنے میں بھلائی ہے۔ آج کل بڑا بڑا نام لکھا جا رہا ہے مفتی، تو سنو اے مفت کے مفتیوں، یہ سب کے سب مفت کے مفتی ہیں، جنہوں نے آج تک کسی احقاق حق ابطال باطل کے لیے کوئی فتویٰ نہ دیا ہوگا، صرف تاج شریعت پر فتویٰ لکھنے کے لیے چلے مفتی کیوں اتنا پریشر دے رہے ہو مفتی کے اوپر؟ کیا خالی مفتی ہی حکم سنا سکتا ہے شریعت کا؟ ارے سند ہونا ہو، اگر اس نے اسلامی اصول کی روشنی میں، شرعی احکام کی روشنی میں اگر اس نے درس حاصل کیا ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے تو وہ حکم شرع بیان کر سکتا ہے، صرف سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا امام حسین نے ہمیں درس دیا ہے، ایمان و عقیدے کی روشنی میں اپنی زندگی کے پختہ اصول کی روشنی میں گزارا۔ اگر کی آج کل کچھ لوگ اگر مگر کے چکر میں پھنسے ہو، کل تک بریلی شریف ہی سب کچھ ہمارا ہے، آج ادھر ادھر کی بات کرتے ہو۔ جب تک غیاث الدین کی زبان خاموش ہے جب تک ہے، اور جس دن زبان کھلے گی ایک بھی سامنے نظر نہیں آئے، اس لیے کہ الحمدللہ اس خانقاہ کا جانشین ہوں، اس خانقاہ کا وارث ہوں، جس خانقاہ سے مہریرا ہو، بلگرام ہو، بریلی ہو، کچوچا ہو، مسولی ہو، ساری خانقاہیں اسی خانقاہ سے ہے۔ جب تک کل بھی نہیں آؤ گے آگے نہیں جا سکتے ہو، اس لیے کہ تم کو کل بھی آنا ہوگا، اس لیے کہ ایسی کڑی مہریرا نے کالپی کے ساتھ جوڑی ہے کہ اس کڑی سے ہی لڑی اپنی جوڑ کر آگے جاؤ گے۔ تو اسی کالپی کا صاحب سجادہ ہونے کی حیثیت سے شہر اورنگ آباد کے تمام سنی مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اگر اپنے عقل و شعور کے اعتبار سے اپنا ذہنی فکری سنتلن بنائے ہوئے ہیں تو فقیر کی ایک ہی گفتگو نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا مرکز کل بھی بریلی تھا، آج بھی بریلی ہے، ہمیشہ بریلی رہے گا۔ کتنے آئیں گے چلے جائیں گے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارا امیر کل بھی تاج شریعت تھا، آج بھی تاج شریعت ہے، صبح قیامت تک ہم اسے اپنا امیر مانتے رہیں گے۔ آج لوگوں کے اندر کچھ بے چینی کرب ہے الجھنے، میں کہوں گا آخر کیوں؟ مسئلہ شریعت ہے، حکم واضح ہوتے ہیں، اور حکم میرا بھائی اہل سنت والجماعت پر ہی حکم عائد ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ایک ایسی عظیم دولت ہوتی ہے جسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ حکم وہابیوں پر نہیں لگتے ہیں، حکم تو اہل سنت والجماعت پر ہی لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس عقیدے کی دھروہر ہے، اور جس کے پاس عقیدہ ہوتا ہے شریعت کا حکم اسی پر عائد ہوتا ہے، اور جس کے پاس عقیدے کی دولت ہی نہیں اس پر حکم لگانا کیسا؟ اس لیے کہ جب اس پر نمازی نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، عبادت نہیں، ریاضت نہیں، جب اس پر کچھ ہے ہی نہیں تو اس کے اوپر حکم کیسا؟ اور الحمدللہ ہمارے پاس عقیدے کی دولت ہے، ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہم بریلوی ہیں، تو جب ہم بریلوی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، تو شریعت کے احکام بھی ہم ہی پر ہے کہ نہیں ہے؟ جب شریعت کے احکام ہم پر ہے تو حکم شرع بھی ہم ہی پر عائد ہوتا ہے۔
تو حکم شریعت چاہے وہ ہم پر عائد ہو، چاہے سید بابر پر ہو، چاہے مولانا گل خان صاحب پر ہو، شریعت کا حکم کسی کی ذات اور برادری دیکھ کر نہیں لگایا جاتا ہے، شریعت کا حکم مصطفیٰ کی شریعت کو دیکھ کر عائد کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا احترام وجہ نسب کی وجہ سے ہمارا احترام ہے، اس لیے کہ ہم خاندان سادات سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا آپ احترام کرتے ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارا نسب، ہمارا رشتہ رسول اللہ سے ہے نا بھائی، صرف وجہ نسب ہے، نسب کے احترام ایک اعتبار سے وجہ سے احترام تو ہوگا، مگر شریعت کا حکم ہم پر بھی عائد ہوگا، شریعت ہم پر بھی حکم عائد کرے گی۔ اگر حکم شرع ہم پر کوئی عائد ہوگا تو ہم اگر رسول اللہ کی سچی اولاد ہے تو سب سے پہلے ہم اس حکم کو ایکسپٹ کریں گے، قبول کریں گے، اس لیے کہ وہ شریعت کسی کے باپ کی نہیں ہے، میرے نانا احمد مختار کی ہے۔ جب گھر والے شریعت کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو باہر والے شریعت کی کیا بات کریں گے؟ اس لیے شریعت مصطفیٰ کے اصولوں کی پابندی